امن میں ایک امن کا پیغمبر ہوں، امن پھیلاتا ہوں. تو اگر کوئی میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو کوئی تکلیف ہوئی میری اس بات کے پی آئی سے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ نے کہا کہ آپ امن کے سفیر ہیں اور آپ دونوں ملکوں میں دوستی چاہتے ہیں، اور پاکستان میں آ کے آپ بھی پریشان ہو گئے جی ایک کنٹروورسی. تو یہ تو ملک ہی کنٹروورشل ہے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آخر کار میری قوم کے لوگوں، تم نے ایک اسلام کی تبلیغ کرنے والے، ایک دین کے لیے دنیا دنیا گھومنے والے انسان کو اپنے ملک میں معافی مانگنے پہ مجبور کر دیا. میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ 11 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرنے والا انسان جب اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں پہنچتا ہے تو اسے ہر بات پہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر بات پر اس کے خلاف جو ہیں وہ لوگوں نے باتیں کی. اچھا، سب سے پہلے تو میں جن لوگوں کا بھی ذکر کروں گی، میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں، جس میں سب سے پہلے میرے بھائی قاسم علی شاہ صاحب آپ ہیں، میرے کوئی پرانے وقتوں کے دوست اجاز اسلم، مشی خان، علی ظفر، میری بہت پیاری دوست کے ہسبینڈ اقرار الحسن. آپ سب سے میں پہلے ہی معافی مانگتی ہوں. مشی خان، کہ میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی، میں آپ کی بات کے خلاف بات کر رہی ہوں. میں ایک ایسے انسان کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں جو کہ ہمارے دین کے لیے بہت قیمتی ہے. آپ سب لوگ مجھے خود بتائیں کہ جتنے لوگ ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسلمان کیے، جتنی ڈیپ سٹڈی ان کی دین کے بارے میں، صرف اپنے دین کے بارے میں نہیں ہے، کرسچینٹی کے بارے میں ہے، ہندوازم کے بارے میں ہے، اور جتنے پیار سے وہ باتیں سمجھاتے ہیں. مجھے کوئی ایک نام لے دیں. ہمارے بڑے اچھے اچھے لوگ چلے گئے، ڈاکٹر اسرار چلے گئے، کچھ اچھی باتیں تھیں، کچھ بری باتیں تھیں. دیکھیں، ہم انبیاء کے علاوہ کسی بھی انسان کو وہ درجہ نہیں دے سکتے کہ وہ غلط بات نہ کر جائے. سم ٹائمز اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، اس کے منہ سے بات نکل جاتی ہے. تو جو بھی انسان کوئی بات کرتا ہے، سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے، اور سم ٹائمز وہ بیچارہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے معافی مانگی. مجھے تو اتنا دکھ ہوا پی آئی اے والے قصے کے اوپر کہ انہوں نے کہا بھائی معاف کر دو، تم لوگوں کی دل آزاری ہوئی، میں تو امن کا سفیر ہوں، میں تو امن کی بات لے کر آیا ہوں، میں کسی لڑائی فساد میں نہیں پڑنا چاہتا. میں ایک امن کا پیغمبر ہوں، امن پھیلاتا ہوں. تو اگر کوئی میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو کوئی تکلیف ہوئی میری اس بات کے پی آئی سے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اس بات پر اجاز اسلم صاحب اور مشی خان صاحبہ کو بہت اعتراض ہوا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اجاز اسلم صاحب، مشی خان اور ہم سارے پاکستانی بہن بھائی جو ہیں، کوئی بھی بڑا سیلیبریٹی آتا ہے تو ایئر لائنز اس کو فری ٹکٹس بھی دیتی ہیں، بزنس کلاس بھی دیتی ہیں، اور فری بیگیج بھی دیتی ہیں. اب ان کا سامان کیا تھا، دیکھو ایسے کہنا نہیں چاہیے تھا نا. سوری، آئی ایم ریئلی سوری کہ آپ کو برا لگے گا کہ میں آپ کی بات پر اعتراض کر رہی ہوں، لیکن ایسا ہے، آپ اپنے ہیں نا، تو اپنوں سے تو بندہ بات کر سکتا ہے. کہ جب بھی میرے جیسا یا کوئی ایسا بندہ جو کہ دین کو اسٹڈی کرتا ہے، یا کوئی بھی انسان ٹریول کرتا ہے، تو ان کی 7 کتابیں ہوتی ہیں، ان کا ریکارڈنگ ایکوپمنٹ ہوتا ہے، لائٹس ہوتی ہیں، کیمراز ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس بات کو جب ہم دیکھو، اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آیا مثال کے طور پہ، اجاز بھائی، اجاز اسلم صاحب، آپ کے ساتھ اللہ نے بڑا اچھا وقت گزارا اور آپ بہت اچھے انسان ہیں. مشی خان بھی بہت اچھی ہیں، یہ دونوں لوگ بہت اچھے ہیں، میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں، دے آر ویری گڈ پیپل. بٹ تھوڑا سا اعتراض ان کا غلط ہو گیا. آپ خود مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر ایک مہمان آتے ہیں اور انہوں نے زیادہ سامان اٹھایا ہوتا ہے، تو کیا آپ ان سے اس طرح سے کوشچن کریں گے، او جی سامان چیک کرو، سامان کے اندر کیا ہے؟ غلط بات ہے نا، وہ آپ کے مہمان ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اعتراض کرنا آپ کا بالکل غلط تھا. پی آئی اے والا اعتراض تو ہو گیا مسترد. اس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب نے ایک بات پر اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ میرا دل دکھا کہ میں اس جگہ پر، اس ٹرسٹ میں، وہ ساری میری بیٹیاں ہیں، وہ سب ٹھیک ہے. قاسم علی شاہ صاحب، آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ کو پتا ہے آپ تو مجھ سے پیار بھی بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح کرتے ہیں. لیکن ایک بات، یہ جو دین میں کہہ دیا گیا ہے نا، اس کو تو ہم نہیں کر سکتے. ہم پورے مسلمان نہیں ہیں. to practice Islam to that level, it is very difficult for us. It is very, very difficult. لیکن جو سچ ہے وہ تو سچ ہے.
یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں جو جو جوان لوگ ہوتے ہیں انہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اب میں اور آپ اگر نہیں کرتے تو ہم ذاکر نائک صاحب کی اس بات کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہاں ہمیں خود پہ سوچنا چاہیے, مجھے بھی سوچنا چاہیے, آپ کو بھی سوچنا چاہیے, اور ایسے بہت سارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کا دل بالکل پاک صاف بھی ہے تو اللہ نے تو منع فرمایا نا, تو وہ تو اللہ کی بات کر رہے تھے. اب جو بندہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو. پھر کچھ لوگوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ وہ جی پینٹ شرٹ کے اوپر ٹوپی پہنتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کون سی سنت میں یا کون سے قرآن کی آیت میں اس ڈریس کو فرنگیوں کا ڈریس یا کافروں کا ڈریس کہا گیا؟ میں نے تو نہیں سنا. بھئی ڈریس تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا سطر کور کرے, اور مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, بالکل ہے. لیکن ڈریس کا یہ کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کپڑے پہنے یا یہ کپڑے انگریز پہنتا ہے. اس ٹائم پہ تو انگریز تھے ہی نہیں بھائی, اگر ہوں گے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ان انگریزوں کا. تو ڈریس کوڈ کے اوپر بھی میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی ان کی بات کرنی چاہیے, بلکہ مجھے تو ان کا ڈریس بڑا اچھا لگتا ہے. ہی از ون آف دا پرسنس ہو کین اسپیک ان بوتھ انڈین, ہندی, اردو اینڈ انگلش, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دا مین اباؤٹ دیٹ. دیکھو وہ انگلش میں بھی بات کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی, چلو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہندوستان تیسرے نمبر پر ہے ان دنیا کے ممالک میں جن میں انگریزی بولی جاتی ہے. تو اگر وہ انگریزی میں تبلیغ کرتے ہیں تو دیکھو نا, انگریز تو پھر ذرا نان مسلمز ہی ہوتے ہیں نا, تو ان کے ڈریس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. مشی آپ بھی بہت اچھی ہیں, آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں, بعض اوقات میں آپ کی باتیں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. بس ایک عامر لیاقت والی بات پہ مجھے دکھ ہوا. میں آپ کو فالو کرتی ہوں, آپ میری فرینڈ بھی ہیں اور آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. لیکن آپ نے جب کہا نا کہ وہ جاوید اختر صاحب اور ذاکر نائک صاحب جیسے لوگوں کو, تو مجھے دکھ ہوا. دیکھیں ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ تو اسلام کی پیروی کر رہے ہیں نا, وہ تو ہمارے دین کی پیروی کر رہے ہیں, دین کی باتیں کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو اس طرح سے ایک بات سمجھاتی ہوں کہ ہم ہر ہر انسان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اب ایک انسان جو شوبز سے ہے, جس کا کھانا پانی دانا جو ہے وہ سارا تھوڑے سے قابل اعتراض گانے لکھنا ہے, اور ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ ایک اللہ کے بندے ہیں جو کہ صرف دین کی بات کرتے ہیں, تو دیر از نو کمپیریزن, وی شوڈ ناٹ کمپیئر. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. باقی ذاکر نائک صاحب نے تھوڑی سی, ان کی لینگویج پرابلم تو ہے. اب وہ مجھے جیسے وہ کہتے ہیں نا ٹپوری لینگویج, انڈین مجھے تھوڑی سی ٹپوری لینگویج لگتی ہے, لیکن آئی تھنک دیٹ از اگین اٹس اے ویری ویری کول تھنگ ٹو ڈو. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے مہمان ہیں, ہم کوشش کریں اپنے گرجز ان پہ کم کریں. پھر بات آتی ہے اقرار الحسن کی. اقرار الحسن بھائی نے تو پوری ویڈیو ہی کر دی. اچھا اقرار بھائی کو بھی میں جانتی ہوں, وہ بڑے ہی اچھے انسان ہیں. مجھے یاد ہے شوبز میں نے ایک دفعہ ان کی دوسری شادی پر نا ان کی اور فرا کے خلاف ایک ویڈیو کی تھی کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد وہ مجھے لنڈن ایئرپورٹ پہ ملے, ہیتھرو ایئرپورٹ پہ, اپنی بیگم کے ساتھ, جن کے خلاف میں نے ویڈیو کی. اور اقرار بھائی مجھے اتنے پیار سے ملے کہ اس دن مجھے صحیح سمجھ آیا کہ جو انسان صبر کرتا ہے اور کسی کو عزت دیتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اقرار الحسن بھائی بہت بڑے انسان ہیں, یقین مانے بہت بڑے ہیں, اور جو کام وہ سر عام کے تھرو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں وہ کام بڑا دل گردے کا کام ہے, ہر کوئی نہیں کر سکتا. میں بہت عزت کرتی ہوں اقرار بھائی کی. لیکن اقرار بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کی میری جتنی بھی بھابیاں ہیں وہ بہت اچھی ہیں, ان کو اپنے کپڑوں کا پتہ ہے. بلکہ فرا کو تو میں ذرا زیادہ جانتی ہوں, میری دوست ہیں, سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی. بہت ہی مخلص انسان ہے, سچی انسان ہے, پیاری انسان ہے, اور بالکل بھی ان میں منافقت نہیں ہے. شی از اے ٹوٹلی سویٹ ہارٹ. لیکن اقرار بھائی دیکھیں, آپ اور میں ہم جانتے تو ہیں نا کہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو تھوڑی سی کنٹروورسی بھی کرتی ہیں, ایون نیوز میں بھی کرتی ہیں. وہ اپنے کپڑے اس طرح سے کھچوا کے پیچھے ٹائٹ کرواتی ہیں, پھر وہ بیٹھتی اس اینگل سے ہیں. تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور ہمیں اپنی میری پرانی اور آپ کی کرنٹ فیلڈ پہ پردہ ڈالنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھیں نا, اب تو پی ٹی وی کی بھی جو اینکرز ہیں ان کے بھی کپڑے قابل اعتراض ہو گئے ہیں. اس دوپٹے کا فائدہ نہیں ہے جو دوپٹہ آپ کے گریبان میں نہیں ہے, جو دوپٹہ آپ کو کور نہیں کر رہا. اگر دوپٹہ صرف سر پہ رکھ کے اور گلے میں پھانسی کی طرح ڈال لینا ہے تو وہ تو غلط بات ہے نا. تو ٹھیک ہے, انہوں نے تھوڑا سا زیادہ کہہ دیا کہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے 20 منٹ میں کچھ نہ ہو, تو ٹھیک ہے. آئی مین اس طرح کے مرد ہیں اقرار بھائی, آپ کو نہیں پتا, آپ نہیں جانتے اس طرح کے مرد, کیونکہ آپ اچھے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ سارے مرد بڑے اچھے ہیں, بٹ کچھ مرد جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں. اب بات آ گئی علی ظفر کی.
اچھا یہ بھی میں بتا دوں، یہ آپ کہیں گے کہ میں ان کو ویسے ہی مکھن لگا رہی ہوں، میں کسی کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بات کر رہی. علی ظفر بہت ہی اچھے انسان ہیں. ہی از سچ اے نائس پرسن کہ جب ان کی ایک کنٹروورسی آئی تھی جو بڑے لوگوں نے ان کی اس بات کے اوپر آگے بھی کر دی، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح تھی. میں نے اس ٹائم پر بھی علی بھائی کا ہی ساتھ دیا تھا. علی ظفر کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں. وہ ایک بہت ہی ڈیسنٹ اور گریسفل انسان ہیں. ہاں، اپنے رشتوں کو ڈیفینڈ کرنے میں، جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ وہ دانیال ظفر کی نیل پالش کو وہ فیور کر رہے تھے، دیکھیں وہ ان کا بھائی ہے. تو اگر کوئی بھائی کی فیور کرتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں، لیکن جو ان کا کیس تھا، جو ان کے اوپر الزامات تھے، وہ یقیناً غلط تھے. علی ظفر ایسے نہیں ہے. میں نے ان سب کے ساتھ ٹریول کیا ہے، میں ان سب کو جانتی ہوں. وہ بالکل ایسے نہیں، بہت اچھے انسان ہیں. اور لیکن علی ظفر نے بھی جو ایک بات کی کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے، خاتون نے پوچھا کہ مجھے نا انٹرسٹ ہے، شی واز انٹرسٹڈ ان سم کائنڈ آف سم تھنگ. تو لیکن اگر وہ مجھے لڑکا نہیں ملتا تو میں، ایکچولی اس کا کوشچن کرنے کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ طریقہ کیا تھا. وہ کیا کہنا کیا چاہ رہی تھیں، وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ مجھے ایک نوجوان، ایک ہینڈسم، جس کو کہتے ہیں ٹال ڈارک ہینڈسم، وہ ہر خاتون کی خواہش ہوتی ہے. اور سنگل ہونا بھی ڈیفینیٹلی. آئی تھنک کہ کمیٹڈ مرد تو کسی بھی خاتون کو پسند نہیں ہوتے. اگر پسند ہیں تو میں اس خاتون کی ذہنی جو حالت ہے اس کے اوپر شک کروں گی کہ کمیٹڈ انسان کو وہ کیوں پسند کریے. کمیٹڈ کا کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ ایک شادی شدہ زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انوالوڈ ہے، تو اس کے اندر کسی خاتون کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. یہ بات غلط ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مجھے کوئی ایسا لڑکا نہیں مل رہا تو میں کیا کروں. اچھا، جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہہ دیا کہ یا تو آپ کسی شادی شدہ بندے سے شادی کر لیں، یا پھر بازاری عورتوں کی طرح جو ہیں آپ زندگی گزاریں. اچھا، بازاری عورت، دیکھو تھوڑا سا یہ لفظ ان کا بھی، بٹ ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے. یہ لفظ تھوڑا سا ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی، آئی ول ناٹ فیور دیٹ ورڈ. آئی تھنک کہ تھوڑی سی، آئی تھنک کہ لینگویج پرابلم ہوگی. میں وہ اتنے سینئر، وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ میں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے خود بھی 6-7 دفعہ سوچتی ہوں کہ یہ ساری جو میری آج کی پوڈ کاسٹ ہے لوگوں کی الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے، مطلب کسی کا بھی برا نہیں تھا، الفاظ ذرا سخت ہو گئے. تو علی ظفر نے کہا کہ سنگل خواتین رہ سکتی ہیں اور رہتی ہیں اور بڑے طریقے سے رہتی ہیں. اور علی بھائی، آئی فیور دیٹ. میں سوشل ورک کرتی ہوں، میرے پاس 90% وہی خواتین ہیں، اور وہ مرد بھی ہیں جو کہ سنگل رہتے ہیں اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ایک سنگل خاتون، چاہے وہ کنواری ہو، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو، چاہے وہ بیوہ ہو، وہ ساری زندگی نا آڈ آئیز میں رہتی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی مرد، جو مرد اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر آپ خود بھی علی ظفر بھائی کسی سنگل خاتون کو زیادہ سپورٹ کرنے لگ جائیں گے تو آپ کی بیگم بھی، شی ول آلسو بی کانشیس کہ وائی از ہی سو انکلائن ٹوورڈز ہر. تو وہ اس کو نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور یہ معاشرہ میں نے اور آپ نے ہی مل کے بنایا، یہ کوئی باہر سے نہیں بنا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو معاف کر دیں، خدا کا واسطہ ہے. جب گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں. اگر وہ ہمارے انٹرسٹ کی نہیں تو کوئی بات نہیں، لیٹ اٹ گو. ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ نے کہا کہ آپ امن کے سفیر ہیں اور آپ دونوں ملکوں میں دوستی چاہتے ہیں، اور پاکستان میں آ کے آپ بھی پریشان ہو گئے بھی جی ایک کنٹروورسی. تو یہ تو ملک ہی کنٹروورشل ہے بھائی. یہاں پہ مجھے بتا دیں، یہ میں آپ کو تسلی دینے کے لیے بتا رہی ہوں اور فیکٹس بتا رہی ہوں، کوئی کھلاڑی یہاں پر بغیر تنقید کے نہیں ہے. کوئی، آپ یہاں پہ جو لوگ ہمارے جو سو کالڈ مفتی ہیں، اور مفتی ہوں گے بھی، عالم بھی ہیں، آپ ان کی کوئی سپیچ اٹھا لیں، ان کی سپیچ چھری جو ہے نا اگلے بندے کو ذلیل کر کے ہو رہی ہوتی ہے. ہماری کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کے بارے میں اتنی گری ہوئی آپ کو چیزیں ملیں گی انٹرنیٹ کے اوپر. ہماری قوم کا اخلاق خراب ہو چکا ہے، آپ کو بخشا ہوا ہے ابھی انہوں نے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں، جو دل سے آپ کے ساتھ ہیں، جو کمنٹس میں بھی میں نے دیکھے تھے لاسٹ ٹائم جب آپ کے لیے ویڈیو کی تھی، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ان میں بھی شامل ہوں، آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے بزرگوں کی طرح ہیں. اور اللہ کرے کہ اس ملک سے آپ پیاری پیاری اچھی اچھی یادیں لے کے جائیں، ہمارا پیار لے کر جائیں. رہنا ہے تو ادھر ہی رہ جائیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ ان لوگوں کو برداشت کر سکتے ہیں تو رہے، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت اس سال ہی پاکستان سے 9 سے 11 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں. تو اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اللہ ہماری ذہنیت کو محفوظ رکھے، ہمارے الفاظ کو محفوظ رکھے. ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے جا کے گندے الفاظ، غلیظ باتیں
ہم اس پولیٹیکل پارٹی کی فیور نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی نسلوں کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں، اس بات سے ڈریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔